ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پتہ علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت سورہ مبارکہ قصص کے رکوع نمبر 3 کی آیات کی تلاوت کا شرف انشاءاللہ میں بھی حاصل کروں گا، اور ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھوں گا۔ سورہ قصص قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے، اس کے 3 رکوع میں 7 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 28 سے لے کر 28 تک، 22 سے لے کر 28 تک۔ آیت نمبر 22 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اور مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا، امید ہے کہ میرا پالنے والا مالک مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 23۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور جب وہ مدین کے پنگھٹ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ تو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سب سے الگ 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی سے روک روک کر الگ ہٹا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ آیت نمبر 24۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ترجمہ: پس موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک طرف سائے میں آ بیٹھے اور دعا کی، اے میرے پالنے والے مالک، اس وقت تو مجھ پر جو نعمت بھی اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اب ان آیات کی تشریحات جو شیخ الاسلام عثمانی نے کی ہے وہ سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کھڑے ہوئے مگر راستوں سے واقف نہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ سیدھی راہ پر چلائے۔ چنانچہ اللہ نے مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا، جہاں پہنچ کر ان کو امن و امان ملا۔ یہاں سے خدا کو انہیں بہت دور تک سیدھی راہ پر لے جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ مصر سے نکلے اور خدا کے فضل و کرم سے مدین پہنچے۔ تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھے، ایک کنویں کے پاس جا بیٹھے تو دیکھا کہ 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں، اور لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں۔ اپنی پریشانی بھول گئے اور عورتوں کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ ان سے پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہوتی ہے انسانی شرافت اور انسانیت سے انس و محبت۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، کہ بے وطن ہو کر بھی انہوں نے اپنی روش زندگی نہ بدلی، ظلم دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے
اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتا، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم خود ہی یہ کام کرتی ہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی ہیکل جوان تھے، ان عورتوں کی وداع سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تھکان و کوفت کی پرواہ نہ کی، ان کے ہاتھ سے ڈول لے لیا اور مجمع میں گھس کر کنویں سے پانی کھینچنا شروع کر دیا اور ان مویشیوں کو سیراب کر دیا، اور وہ خوشی خوشی اپنے مال مویشیوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں جا بیٹھے اور اللہ سے دعا کی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن کے بھوکے تھے، دوران سفر پتے اور گھاس کھا کر گزارا کیا اور اللہ سے روٹی کا سوال کیا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 25۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ ترجمہ: ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے انداز میں چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت دیں جو آپ نے ہماری خاطر ہماری جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا قصہ کہہ سنایا تو انہوں نے کہا اب تم کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی شرمیلے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے والد کا پیغام ان کو دیا کہ آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ کو مویشیوں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے خیر طلب کر ہی رہے تھے کہ خدا نے غیر متوقع طور پر اپنا فضل بھیج دیا۔ پھر یہ دعوت قبول کیوں نہ کرتے، اٹھ کر اس عورت کے ساتھ چل دیے، مگر چلتے وقت اس عورت کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے راہ بتاتی ہوئی چلی آؤ تاکہ میری نگاہ تم پر نہ پڑے۔ وہ پیچھے پیچھے راستہ بتلاتی ان کو اپنے گھر لے آئی۔ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کے دوران اپنا سارا قصہ کہہ سنایا تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ اب تم اس ظالم قوم کے پنجے سے بچ نکلے ہو۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی طرز گفتگو اور شخصیت دیکھ کر سمجھ گئے کہ انہیں ایک عالی ظرف استاد مل گیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ایک لائق و فائق شاگرد انہیں حاصل ہو گیا، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کی رفاقت اختیار کر لی۔ آیت نمبر 26۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ترجمہ: ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان، ان کو آپ علیہ السلام مزدوری پر نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یقیناً بہترین شخص جسے آپ علیہ السلام مزدوری کے لیے رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا تمہیں اس بات سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے بہت جلد کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیا، مگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے عرض کیا ابا جان، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس لا رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ بتاتی جاؤ، کیونکہ ہم لوگ غیر عورتوں کی پشت بھی نہیں دیکھتے۔ یہ تفسیر صافی میں، تفسیر قمی میں، تفسیر نمونہ میں اور تفسیر ابن ابراہیم میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 27۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اس پر اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میرے ہاں اجرت پر نوکری کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں تم پر کوئی سختی کرنا بھی نہیں چاہتا، مگر اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے اچھا اور خوش معاملہ آدمی پاؤ گے. تفسیر صافی میں بحوالہ اصول کافی اور من لا یحذق الفقی لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اب اس زمانے میں نکاح اجارہ جائز نہیں، یعنی اس طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم اتنے عرصے تک اجرت پر میرا کام کرو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، کیونکہ اس صورت میں وہ کام حق مہر بن جاتا ہے، جبکہ حق مہر لڑکی کا حق ہے، لڑکی کے باپ کا حق نہیں، نہ لڑکی کا کفیل مہر لینے کا حقدار ہے. آیت نمبر 28 اس رکوع کی آخری آیت ہے. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو اب یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی الزام یا جبر نہ ہوگا، اور ہماری ان باتوں پر جو ہم کہہ سن رہے ہیں اللہ گواہ اور نگہبان ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.